آج ہم دونوں رکشے میں بیٹھے تو منظر عجیب تھا۔ بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ اس کی سفید بالوں والی بیوی بھی بیٹھی تھی۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیوی 9 مرتبہ حاملہ ہوئی، لیکن ہر بار اس کا حمل گر جاتا۔ صدمے سے یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اسقاط حمل نے میری بیوی کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا۔ 6 سال تک میں مزدوری بھی کرتا اور گھر میں بیمار بیوی بھی سنبھالتا۔ پھر میں نے گاؤں کا گھر بیچا اور کراچی آ گئے۔ یہاں میں نے ایک رکشہ لیا اور باقی پیسوں سے کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میری بیوی کو اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، اس لیے میں بیوی کو رکشے میں ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہی کی ہے اور اس نے بھی کبھی میرا اعتماد نہیں توڑا۔ ہم نے اس بوڑھے جوڑے کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ بوڑھے کی بیوی جو اب تک خاموش تھی بولی، آپ بہت اچھے لوگ ہو۔ ہم رخصت ہوئے تو میں بڑی دیر تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ محبت مر نہیں سکتی، محبت امر ہوتی ہے۔ یہ لافانی جذبہ ہے۔ یہ دونوں بوڑھا بڑھیا بھی مر نہیں سکتے۔ یہ مر کر ستارے بن جائیں گے، آسمان پر چمکیں گے اور آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر محبت سیکھیں گی۔ نمبر 2، دوستو، قوم اجامو امریکی ریاست اوہایو میں ایک غریب شخص کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 17 سال کی عمر میں قتل کا الزام لگا اور عمر قید کی سزا ہوئی۔ 40 سال جیل میں کاٹنے کے بعد ایک دن اجامو کو عدالت نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ یہ بے گناہ ہے۔ اجامو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے بیٹھا تھا۔ جج نے ان کے آگے ایک خالی ورقہ رکھا اور ان سے کہہ دیا کہ ان 40 سالوں کے بدلے اس کاغذ پر جتنی چاہے رقم لکھ دیں، ریاست آپ کو فوری ادا کرے گی۔ جانتے ہو اجامو نے کیا لکھا؟ اجامو نے صرف ایک جملہ لکھا کہ جج صاحب اس قانون پر نظر ثانی کیجئے تاکہ کسی اور اجامو کی زندگی کے قیمتی 40 سال ضائع نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ رو پڑے۔ اس کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود حاضرین کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ یہ کمرہ عدالت میں اس لمحے کی تصویر ہے جب اجامو کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہمیں یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور کتنے گناہ گار مجرم جرم کرتے ہیں اور رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ نمبر 3، دوسرے رات کے 1 بجے اپنی شریک حیات کی طبیعت دوران زچگی بگڑ گئی، جس کی جان بچانے کے لیے ان کے شوہر مولانا رشید احمد، جو اپنے گاؤں کٹا ہل کی مروت کی گلیوں میں چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، اپنی بیوی کو ہسپتال لایا، جہاں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہسپتال عملے نے نجی ہسپتال میں آپریشن کا مشورہ دیا۔ تقریباً رات 2 بجے وہ لکی سٹی کے نجی ہسپتال میں داخل ہو گئے، جہاں عملے نے 4500 کا مطالبہ کیا، جو کہ مریضہ کے شوہر نے ادا کر دیے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نجی ہسپتال جہاں ان کا علاج ڈاکٹر ارشد عزیز اور ڈاکٹر عثمان کر رہے تھے، انہوں نے مزید 27,000 کا مطالبہ کر دیا جو ان کے پاس نہیں تھے۔ جنوری کی یکبستہ رات میں وہ اتنی رقم کے بندوبست کے لیے فکر مند تھا اور ڈاکٹروں کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا را میری بیوی کا آپریشن کیا جائے۔ رقم کا بندوبست صبح ہونے تک ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر اپنے مطالبے پر بضد تھے اور آپریشن سے پہلے رقم لانے کا کہا۔ بیچارے نے اپنے گاؤں جو لکی شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں اپنا ایک بندہ بھیجا۔ وہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اس کی آس بھر نہ آئی۔ بالآخر انہوں نے کہیں نہ کہیں سے 27,000 کا بندوبست کر لیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ رقم ہسپتال پہنچاتے وقت ان کی بیوی اور بچہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ یہ کہانی لکی مروت ڈسٹرکٹ پریس کلب میں سناتے وقت ان کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ ان کے ساتھ 4 کم سن بچے بھی تھے، جو اپنے والد کی آنسو سے بھری آنکھوں کو آس لگائے دیکھتے رہے۔ ان کو شاید یہ علم ہی نہ تھا کہ انسانوں کی خدمت کا خلف اٹھانے والے ڈاکٹرز ان کی والدہ کو ان سے چھین گئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔